السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں پھول دیکھنا، خواب میں نرگس کا پھول دیکھنا، خواب میں پھول توڑنا یا خواب میں نرگس کا پھول کسی کو دینا کیسا ہے۔ اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں، مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل خواب کی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پھول توڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ توڑے گا یا کسی معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اور صاحب خواب مالی نقصان اٹھائے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنے گھر میں پھول دیکھے ہیں پودے کے ساتھ یا درخت دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب شادی کر کے دلہن کو گھر لے آئے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بے موسم پھول دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کوئی پریشانی رنج اٹھائے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے نرگس کا پھول دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کی شادی ہوگی، اور اگر یہ خواب شادی شدہ دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور صاحب خواب کو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں نرگس خوش طبع اور خوبصورت اور پاکیزہ مرد ہے۔ اماموں کے امام حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں نرگس عمدہ بات ہے، اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے نرگس کا پھول لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر خواب کے اندر کنواری لڑکی دیکھے کہ اس کو کسی نے نرگس کا پھول دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کسی خوبصورت لڑکے سے شادی ہوگی۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے نرگس کا پھول پودا زمین سے اکھیڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا ایسی عورت کا فرزند مرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں نرگس کا دیکھنا اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ نمبر 1 خوش طبع اور خوبصورت عورت، نمبر 2 فرزند، نمبر 3 دوست۔ خواب میں نرگس دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔